اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب سے نیا سال شروع ہوا ہے تب سے پیشگوئیوں کا بازار گرم ہے اور ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو مستقبل سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک ولی اللہ ہیں اور ان کی پیشگوئیوں کو بھی خاصی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اکثر پیشگوئیاں ہو بہو پوری ہوتی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے 2023 میں پاکستان کے لیے کون سی پراسرار پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ معزز دوستو، آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے اور آپ 5ویں امام سیدنا حضرت باقر اور اس واسطے سے حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب کی اولاد ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عیفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت کی اور 7 برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنے علم کشف سے فارسی شعروں پر مشتمل شاہ رخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مخصوص اسلوب میں پیشگوئیاں کی اور تحفۃ شاہ رخ مرزا کو عطا کی، جو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ثابت بھی ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، آپ کی پاکستان سے متعلق پہلی پیشگوئی یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے آدمی آ جائیں گے۔ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کوئی ایسی غیر معمولی شخصیت یا دیانتدار سیاستدان پیدا نہیں ہوا جسے خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ مذکورہ شعر کے مطابق قوم کے ہاتھ میں حقیقتاً اگر کوئی کام چلانے والا آدمی آیا ہے تو وہ صرف ڈاکٹر عبد القدیر خانی ہے، جنہیں تمام قوم اپنا ہیرو ماننے پر متفق ہے۔ کسی نے بجا کہا ہے کہ اگر قائد اعظم نے پاکستان بنایا تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان بچایا۔ آج اگر دشمن ہم پر حملے کی جرت نہیں کر رہا تو اس کی واحد وجہ صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بنایا ہوا ایٹم بم ہے، جس سے پاکستان دنیا کے 192 ممالک میں 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر ابھر آیا ہے۔ اس پیشگوئی کو کچھ لوگ عمران خان سے بھی جوڑتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور پھر پورے پاکستان کے نظام کو درست کر دیں گے، جیسا کہ پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک پیشگوئی کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کفار مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے اور یہ کافر مسلمانوں کو حج اور نماز سے روکیں گے۔ اگر آج غور کیا جائے تو پورا کفار اور یہودی طاقتیں اسلام کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ لبرل، سیکولر اور لادینی نقطہ نظر سے قرآن و سنت کی تفسیریں کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا راستہ ترک کر کے امن کی آشا اختیار کی جائے، جبکہ شراب نوشی اور بے پردگی کو عین اسلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سود کو معاشی ترقی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی اظہار رائے کا فروغ کہا جا رہا ہے۔ کبھی تو دین کے ارکان پر عمل کرنے والے کو بنیاد پرست اور شدت پسند کہہ کر رسوا کیا جاتا ہے، تو کبھی خوارج کے ناپاک اعمال کو بنیاد بنا کر دین اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نظریے پاکستان اور اسلام کو دکیا نوسی قرار دے کر ترک کرنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہودیوں نے کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگائیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس وقت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس وقت آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو حج اور عمرے کی پابندیوں کا بھی سامنا ہے، جو ہم کفار کی اجازت کے بغیر نہیں کر پا رہے۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئی بھی موجودہ حالات میں بالکل پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی مستقبل میں ایک خلفشار کے وقت بت پرست ہندوؤں کا کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، جس پر مسلمان صبر سے کام لیں گے، لیکن پھر اگلے مرحلے میں عرب پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے مدد کے لیے نکل آئیں گے، جبکہ چترال، نانگا پربت اور چین کے ساتھ گلگت اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پراسرار پیشگوئی میں نہایت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کفار کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے
کہ ہندوستانی فوج پاکستانی سرحد کراس کر کے آزاد کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گی یا کراکرم کی شاہراہ کاٹ کر تاکہ چین کی طرف سے پاکستان کو مدد نہ پہنچ سکے؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے ابھرتا ہے کہ کفار کی فوج دریائے اٹک تک پہنچے گی تو تب ہی کفار کے خون سے دریائے اٹک 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ ولی اپنی ایک اور پیشگوئی میں فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ جب دنیا میں ہر طرف جنگ ہوگی تو اس وقت دنیا پر ہر حوالے سے عیسائیوں کی حکومت ہوگی اور وہ ہر مکاری اور بہانے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے تلاش کریں گے۔ عیسائی شدت پسند ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے اور مسلمانوں کے ملکوں پر ہیلے بہانوں سے قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک نظام تشکیل پائے گا جو سازش اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ اگر اس پیشگوئی پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا اشارہ نیو ورلڈ آرڈر کی جانب تھا جو کہ آج کل نافذ ہو چکا ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا، جبکہ اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر تبدیل کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، جس کی خاطر لوگوں کا طرز زندگی مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی ہے۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، تعلقات کی بنیاد اور کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا۔ اس نئے مذہب کا واضح خاکہ ڈاکٹر جان کولمن نے اپنی کتاب نیسپریٹر ہائرار میں کھینچا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک عالمی حکومت اور ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہوگی وہ مستقل غیر منتخب موروثی چند افراد کی حکومت کے تحت ہوگا، جس کے امکان قرون وسطیٰ کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں خود منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قید کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت کے ساتھ تعین کیا جائے گا، اور وہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے، اور پھر کوئی متوسط طبقہ نہیں ہوگا بلکہ صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جان لکھتا ہے کہ اس نظام میں تمام قوانین دنیا کی سچی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے، جن پر عمل درآمد ایک عالمی حکومت کی پولیس اور متحدہ عالمی فوج کے ذریعے تمام سابقہ ممالک میں ہوگا، اور کسی طرح کی قومی سرحدیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سارا وہی نظام اور مذہب ہے جس کی سربراہی یہودی کریں گے، اور یہی وہ نظام ہے جس کی پیشگوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے کر دی تھی، اور جو آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ان تمام دجالی فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔